پروگرام کا آغاز کریں گے، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے 3 میٹنگز ہوئیں، 3 راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے، جس کو ایک بہت ہی پازیٹیو لیا جا رہا تھا، لیکن وہ ایک دم سے بریک ڈاؤن ہو گیا، اور وہ بریک ڈاؤن پی ٹی آئی کی جانب سے ہوا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بار پھر غلط موو کر لیا ہے؟ ایک بات چیت جاری تھی اور آپ نے ایک بات چیت کا دروازہ بند کر کے ایک بڑی سیاسی غلطی کی ہے؟ نہیں، ایک تو یہ اچانک ایسا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو ایک تماشا بنایا ہوا تھا اپوزیشن سے مذاکرات کے نام پہ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی فری فلوٹنگ سچویشن ہے، ہم نے اس کو ختم کیا، اور اس لیے ختم کیا کہ یہ نیور اینڈنگ فری فلوٹنگ سچویشنز نہیں ہوتی ہے، چیزوں کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، چیزوں پہ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ یہ مذاکرات صریحاً بالکل واضح طور پہ ان کے نان سیریسنس اور ان کی ہپوکریسی کی وجہ سے، منافقت اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے بند کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مذاکراتی کمیٹی کس نے بنائی؟ عمران خان صاحب نے۔ ونڈو آف اپرچونٹی کس نے کریٹ کی؟ عمران خان صاحب نے۔ 26 کا قتال ہوا، انہوں نے کروایا 245 لگا کے آرٹیکل، مگر اس کے باوجود دنیا یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، جس نے اس سے بات کرنی ہے کر لے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات کی، ہم نے اس میں پہل کی، ایک نشست میں بیٹھے، دوسری میں بیٹھے، آپ نے ضد کی کہ جی جب تک آپ لکھ کے نہیں دیں گے، حالانکہ لکھ کے دینے کا تک نہیں بنتا تھا۔ 2 بڑے ہی واضح قسم کے ہمارے ڈیمانڈز تھے، اسیروں کی رہائی، اور وہ بھی آپ نے بیچ میں سے انڈیو انفلوئنس ختم کرنا تھا۔ ہم یہ نہیں تھے کہتے آپ نے آرڈر دینا ہمارے بندے باہر آ جائیں گے، ہم کہتے تھے کہ آپ کے تفتیشی جاتے ہیں، غلط سلط تفتیشیں لکھ کے لے جاتے ہیں، ضمانتیں ہماری نہیں ہوتی، آپ ججوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ججوں نے خط لکھے، آپ نے دیکھا ہوگا، اب اس میں سے نکل آئے، تو پریکٹیکلی ان کے ہاتھ میں صرف 26 اور 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کی ڈیلیوری تھی، جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا۔ ہم نے کہا ہماری خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، 10 دن 12 دن لگ گئے، یہاں تک کہ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کو خود ٹی وی پہ کہنا پڑا کہ اگر یہ ملاقات نہ ہوئی تو ہماری بڑی بےزتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ناحق سزا ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے کہا ملاقات ہو نہ ہو آپ تحریر لکھ کے دے دیں۔ خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوگی، ان کی زوجہ کو سزا ہوگی، ہم پھر بھی باہر نہیں آئے مذاکرات سے۔ یہ ہے ہماری سنجیدگی۔ ہم نے کہا کہ یہ نتھی نہیں ہے، ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آپ ایک جوڈیشل کمیشن اناؤنس نہیں کر سکتے۔ پھر جو آخری دن تھا، جس دن 7 دن ہمارے مکمل ہو رہے تھے، آپ ہمارے ترجمان جو تھے اس کمیٹی کے، سنی اتحاد کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں، ان کے مدرسے پہ آپ پولیس سے دھاوا بولتے ہیں، سینکڑوں پولیس والے بھیجتے ہیں، 2 ایس پی بھیجتے ہیں، مطلب یہ کوئی سبوتاژ کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلتا رہے گا اس طریقے سے؟ ہم نے تو آپ کو دن بھی پورے دیے، ہم تو 3 نشستوں میں بھی بیٹھے، آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا، اور ہم ٹی او آر نہ لکھتے اس کے اندر۔ اگر آپ کو یہ تکلیف تھی، ہم 4تھی نشست میں بیٹھ کے ٹی او آر ڈسکس کر لیتے، بٹ یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ اناؤنسڈ اٹ۔ دیکھیں، اگر انڈیو انفلوئنس آپ نے ہٹانا ہے، بندے آپ ہمارے چھڑا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ عدالتوں نے چھوڑنے ہیں اوبیسلی۔ جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہم کیوں بیٹھے اور کیوں ٹائم ضائع کریں؟ وائی شوڈ وی فول آر پیپل اینڈ آر پاکستانیز، اینڈ ان سب کو ہم کیوں ان کو فون کریں؟ کیوں ٹائم ضائع کریں؟ یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ چیزیں تو پہلے سے واضح تھیں۔ یہ دونوں جانب سے یہ ہم نے سنا تھا، اور بار بار یہ کہا گیا تھا کہ حالات جو بھی ہوں، فیصلے جو بھی ہوں، بیانات جو بھی ہوں، جو یہ دستوری سارٹ آف یہ کمیٹی ہے یا یہ مذاکرات ہیں، ان کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور ان کو جاری ساری رکھا جائے گا۔ جب 2-3 دن رہ گئے، اب اس کا 4تھا راؤنڈ ہونا تھا، آپ نے اپنی ریٹن ڈیمانڈ دے دی تھی، تو آپ ویٹ کر سکتے تھے، 1-2 دن کا ویٹ کر سکتے تھے، لیکن ویٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے مذاکرات سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ نہیں، ہم آخری دن جب ہمارے 7 دن پورے ہو گئے، اور اس دوران حملہ بھی ہو گیا مدرسے پہ، تو ٹھیک ہے، بس دیٹس اٹ۔ ہمیں آپ کی نیت کا پتہ چل گیا، اور ان کو دن کس بات کے دیتے؟ فیصلہ تو آپ لوگوں نے آپس میں کرنا تھا جوڈیشل کمیشن کا۔ 3 نشستیں ہم طے کر چکے تھے، اب آپ کس وجہ سے ہمیں لیٹ کرنا چاہتے تھے؟ ٹائم بایا کرنا چاہتے تھے کسی اور تماشے کے لیے؟ یا وہ جو ہم نے ان کو ریٹن چارٹر اور ڈیمانڈ لکھ کے دیا تھا، جو کہ ان کی ایگو کو اتنی تکلیف پہنچی ہے، تو سمجھ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا لکھ کے دیں گے اور وہ اس کو استعمال کریں گے، مگر جب لکھا ہوا پڑھا تو ان کی آنکھیں باہر آ گئی۔ یہ تو صرف اپنی ایگو سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے کہ ہم کڑکڑا سا جواب دیں گے ان کا، اور ہم حساب برابر کر لیں گے، بٹ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔
اگر آپ کی نیت ہوتی آپ نے کرنا ہوتا تو آخری دن مطلب 7 دن از ٹائم انف ٹو کوئی چیز کرنے کا. اب ٹھیک ہے موجے کریں. اچھا اچھا شیخ صاحب، ابھی دونوں جانب سے کمیٹی ڈیزالو نہیں ہوئی جو مذاکرات کر رہی تھی دونوں نہیں ہو گئی. لیکن ابھی بھی وزیر اعظم نے یہ آفر دی ہے کہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، مذاکرات کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے. تو ابھی وزیر اعظم کی اس پیشکش کو پی ٹی آئی سنجیدگی سے لے گی؟ نہیں جی، ہم نے وزیر اعظم کی پیشکش کو ریجیکٹ کر دیا، آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی اور سے مذاق کریں، ہمارا اور وزیر اعظم کا مذاق سزاق نہیں ہے. 3 سینئر ججز کی سپریم کورٹ کی جوڈیشل جو کمیشن بنانے کا ایک مقصد تھا، پاورفل ہائی پارٹ کمیشن. یہ کہتے ہیں جی آپ پارلیمانی ایک ہاؤس کی کمیٹی بنا لیں. ہاؤس کی کمیٹی کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ وہ تم میجورٹی لوگ فارم 47 والے بیٹھے ہو، ووٹ چوری کر کے آئے بیٹھے ہو، اصل تم ایم این ایز ہو نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جب مجھ سمیت 12 ایم این ایز اغوا کیے گئے تھے پارلیمنٹ میں سے، نقابپوش اٹھا کے رات کو لے گئے تھے اور پولیس کے حوالے کیا اور پھر وہاں سے 10 دن ہمیں جیل بھیجا گیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی ہاؤس کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو خورشید شاہ ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کا آج تک نہ کوئی اجلاس ہوا، نہ رپورٹ آئی، نہ ہمیں بلایا گیا، نہ پولیس، نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج. وزیر اعظم صاحب ساڈا مذاق کر رہے ہیں. مذاق پیپلز پارٹی والے نال ساڈا تھوڑا کوئی مذاق نہیں. اچھا شیخ صاحب، اگر اس کو تھوڑا سا سنجیدہ بھی لے لیا جائے کہ بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ جب بات چیت ہو رہی تھی آپ لوگوں نے تو اپنا ظاہر ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا، ریٹن دے دیا، جو کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا. حکومت کی آپ سے کیا توقع تھی، کیا بات چیت تھی؟ وہ کیا پی ٹی آئی سے چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے ان کے ساتھ چلے؟ کیا اس حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے بھی کوئی ڈیمانڈ کی، آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی؟ حکومتی کمیٹی نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کرنی تھی جی؟ مینڈیٹ انہوں نے ہمارا چوری کر لیا. ہمارے ڈاکہ مار کے مینڈیٹ پہ یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں نا، ساڑھے کل کی منگنا سی تسی انہوں کی دینا سی. یہ تو عمران خان صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ قتال اور اس سیری کی وجہ سے اداروں اور پاکستانی عوام اور بچوں کے درمیان ایک اتنا فاصلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم بھی آتے ہیں تو شاید خدا نہ خواستہ وہ نفرت ختم نہ کر سکیں. تو بہتر ہے کہ 26 اور 9 کے اسیروں کو اور ان کے شہداء کو انصاف مل جائے، تاکہ کل ادارے اور یہ عوام ایک دوسرے کے درمیان نفرت کی ایک خلیج جو ہے وہ بڑھے نا، ایک دوسرے کھڑے. یہ ملک تو ہمارا ہے نا جی. تو پاکستان کی خاطر 26 کے اسیر و شہداء کی خاطر خان نے یہ کیا. ابھی اس کو ہماری کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں. کوئی نہیں کہ اسی پہلے بڑے جبر اور فسائیت کا سامنا کر رہے سی، اگے بھی کر لیں گے. اللہ خیر کرے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی. جی ٹھیک ہے.